بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البدر اسکول سیکنڈری بوائز گارڈن ایسٹ کیمپس کی آن لائن اردو کلاس میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ جماعت نوم ہے۔ اب جو سبق ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 5واں سبق، اس کا نام ہے قومی ہمدردی، اور اس سبق کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے خواجہ الطاف حسین حالی۔ سبق میں کیا کچھ ہے آگے دیکھتے ہیں جی۔ آج کے سبق کے حاصلات تعلم یعنی کیا مقاصد ہیں، خواجہ الطاف حسین حالی کے تفصیلی تعارف ہو جائے، چند سماجی شخصیات کا تعارف ہو جائے، چند فلاحی اداروں کا تعارف ہو جائے۔ اردو میں ایک اصطلاح ہے عناصر خمسہ کی، یعنی وہ 5 شخصیات جنہوں نے اردو کی ترقی و ترویج میں ایک اہم کردار مشترکہ ہندوستان میں ادا کیا۔ تو وہ کون کون سی ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے سر سید احمد خان صاحب ہیں، ڈپٹی نذیر احمد صاحب ہیں، خواجہ الطاف حسین حالی صاحب ہیں جو اس ہمارے سبق قومی ہمدردی کے مصنف ہیں، علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ ہیں، اور مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ یہ اردو کے عناصر خمسہ کہلاتے ہیں، یعنی 5 وہ اردو کی شخصیات جنہوں نے اردو کی ترقی اور ترویج میں بہت اہم کلیدی کردار مشترکہ ہندوستان میں ادا کیا۔ چلیے جی، خواجہ الطاف حسین حالی صاحب مرحوم کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ پیدائش ہے 1837 کی، وفات ہے 1914 کی۔ الطاف حسین ان کا نام ہے، حالی تخلص ہے، اور شمس العلماء خطاب ہے۔ والد کا نام خواجہ ایز بخش انصاری تھا، پانی پت میں پیدا ہوئے، ایک جگہ کا نام ہے۔ آپ نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر فارسی اور عربی کی تعلیم پائی۔ 17 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، پھر آپ دہلی چلے گئے جہاں آپ کو مرزا غالب اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی صحبت میسر آئی، دونوں شاعر ہیں۔ اس کے بعد لاہور آ گئے اور پنجاب بک ڈپو میں ملازمت اختیار کر لی۔ وہاں انہوں نے کتابوں کے ترجموں پر نظر ثانی کا کام کیا، ٹرانسلیشن کا کام کیا۔ اس کام سے حالی کو انگریزی زبان اور اس کے ادب سے آگاہی حاصل ہوئی۔ یہیں انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر موضوعاتی مشاعروں کی بنیاد ڈالی، جن میں شاعر مختلف موضوعات پر نظمیں لکھ کر لایا کرتے تھے۔ پہلے سے ان کو ایک موضوع دے دیا جاتا تھا کہ بھئی اس ٹاپک پر، اس موضوع پر مشاعرہ ہوگا، اس پہ آپ اپنی نظم یا غزل لکھ کر آئیں، تو وہ لکھ کر لے آتے تھے اور پھر خود ہی سناتے تھے۔ انہی مشاعروں میں حالی نے برکھا رت، رحم و انصاف، حب وطن اور امید کے عنوان پر نظمیں پڑھیں، اپنی نظمیں۔ حالی نے سر سید کی تحریک پر اپنا مشہور مسدس مد و جزر اسلام بھی لکھا، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوا۔ کچھ مزید تعارف حالی صاحب کا۔ خواجہ الطاف حسین حالی اردو ادب کے بہت بڑے محسن ہیں۔ وہ بیک وقت شاعر، نثر نگار، نقاد، تنقید کرنے والے، پرکھنے والے چیزوں کو، تحریروں کو، صاحب طرز سوانح نگار اور مصلح قوم ہیں، جنہوں نے ادبی اور معاشرتی سطح پر زندگی کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو محسوس کیا اور ادب و معاشرت کو ان تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں تاریخی کردار ادا کیا۔ سر سید احمد خان کہا کرتے تھے کہ اگر روز محشر خدا نے پوچھا کہ دنیا سے اپنے ساتھ کیا لایا، تو کہہ دوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوائی۔ یہ اصل میں ان کی ایک طویل نظم ہے مسدس حالی کے نام سے، اس کا تعارف انشاءاللہ تعالی آگے آ رہا ہے۔ حالی کی مشہور تصنیفات میں کیا کیا ہیں؟ حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیات جاوید، یہ ان کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری ان کی کتابیں ہیں۔ اب جن جن کتابوں کا، حالی کی جن جن کتابوں کا ذکر آیا ہے، ان میں سے ہر کتاب کے بارے میں
تھوڑا سا تعارف موٹا موٹا سا ذرا دیکھ لیجیے. مسدس حالی یہ ان کی کتاب ہے، طویل نظم ہے جیسے میں نے بتایا. اس نظم میں مولانا حالی نے عرب کی ابتر حالت جو اسلام سے پہلے کی تھی، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت، ان کی تعلیمات، اسلام کا عروج، مسلمانوں کی دینی، اخلاقی، سماجی اور دیگر ترقیات میں سبقت بیان کی ہے. پھر زوال اور خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کے زوال پر افسوس کا اظہار کیا ہے. حالی کی دوسری کتاب حیات سعدی ہے. حیات سعدی حالی کی لکھی ہوئی اولین سوانح عمری ہے، جس میں انہوں نے شیخ سعدی کی زندگی اور ادبی کارناموں کو بہت ہی خوبصورت و جامع انداز میں پیش کیا ہے. یہ کتاب دو حصوں میں منقسم ہے. پہلے حصے میں حالات زندگی اور دوسرے حصے میں سعدی کی شاعری اور نثر نگاری کے مختلف پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے. مقدمہ شعر و شاعری یہ بھی حالی کی ایک کتاب ہے. اس کتاب میں اصول شعر و شاعری بیان کیے گئے ہیں. حالی کی ایک اور کتاب یادگار غالب. یہ کتاب اردو کی سب سے معتبر اور معروف شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی حیات اور فکر و فن پر ایک لافانی کتاب ہے. یادگار غالب سوانح عمری سے بڑھ کر یادگار عملی تنقیدی کارنامہ بھی ہے. اس میں غالب کی زندگی اور شخصیت کی کامیاب تصویر کشی کی گئی ہے. ان کی نثر نگاری اور شاعری کا جائزہ لیا گیا ہے. حالی کی ایک اور کتاب حیات جاوید ہے. یہ کتاب سر سید احمد خان کی زندگی اور ان کی کاوشوں کو اجاگر کرتی ہے. کتاب دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے. پہلے حصے میں 6 باب قائم کیے گئے ہیں جس میں سر سید کے حالات زندگی از اول تا آخر بیان کیے گئے ہیں. دوسرے حصے میں ان کی خدمات اور سرگرمیوں کو اجاگر کیا گیا ہے. فلاحی ادارے. فلاحی ادارے کیا ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا تفصیل ہے ذرا دیکھیے. فلاحی ادارے کیوں وجود میں آتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. فلاح کا لفظی مطلب ہے کامیابی، جبکہ عام مفہوم میں اس سے مراد خیرخواہی لی جاتی ہے. فلاحی ادارے کے قیام کا بنیادی مقصد مظلوم اور بیسہارا لوگوں کے دکھ درد میں ان کی داد رسی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان غربت اور امیری کا فرق رکھا ہے تاکہ وہ لوگ جو مالدار ہیں اللہ کے عطا کردہ مال کو اس کی مخلوق پر خرچ کرتے ہوئے دنیا آخرت کی کامیابی سمیٹیں. اس کام کا بیڑا اٹھانے کے لیے دنیا بھر میں انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر نئے نئے چہرے سامنے آتے ہیں. ہم یہاں صرف ان شخصیات کا ذکر کریں گے جس کا تعلق مملکت خداداد پاکستان سے ہے. اب دیکھیے چند سماجی شخصیات، یعنی سماج میں، معاشرے میں فلاح کا کام کرنے والے، لوگوں کی داد رسی، لوگوں کی امداد، لوگوں کا خیال رکھنے والے خیال رکھنے والی شخصیات ہمارے یہاں کون کون سی ہیں. چند کا ذکر. عبدالستار ایدھی صاحب ہیں، سب جانتے ہیں. مفتی عبدالستار صاحب ہیں بیت السلام ٹرسٹ کے. مفتی رشید احمد صاحب ہیں، پہلے رشید ٹرسٹ تھا، اب اس کا نام تبدیل ہو گیا ہے، آگے آ جائے گا. اور بشیر فاروقی صاحب سیلانی ٹرسٹ چلاتے ہیں. محمد رمضان چھیپا، ابھی عبدالستار ایدھی کے بعد جو بڑا نام ابھر کے سامنے آ رہا ہے وہ ہیں ایمبولینس سروس ہے ان کی. ڈاکٹر ادیب رضوی ہیں، انہوں نے ایک ادارہ سول ہاسپٹل کے ساتھ قائم کیا ہے جس میں علاج معالجہ ہوتا ہے، آگے آئے گی بات. ڈاکٹر عبدالباری صاحب ہیں، انڈس ہاسپٹل انہوں نے بنایا ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں، اخوت فاؤنڈیشن کے نام سے یہ بغیر سود کے قرضہ دیتے ہیں. اور انصار برنی صاحب ہیں، ان کے ادارے کا بھی نام آگے آ جائے گا. پاکستان کے چند فلاحی ادارے جن فلاحی شخصیات کا، سماجی شخصیات کا ذکر پہلے آیا ہے، انہی کے یہاں ادارے ذکر کیے جا رہے ہیں. ایدھی فاؤنڈیشن عبدالستار ایدھی صاحب کا، بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ مفتی عبدالستار صاحب کا، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ مولانا بشیر صاحب کا، انصار برنی ٹرسٹ انصار برنی صاحب کا، اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد صاحب کا، اور چھیپا ویلفیئر ٹرسٹ رمضان صاحب کا، اور SIUT یہ جو ہے ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کا، پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ یہ مفتی عبدالرشید صاحب کا.
تو یہ چند فلاحی اداروں کے نام ہیں جو ہمارے ملک میں الحمدللہ کام کرتے ہیں مختلف حالات میں. بارشیں جیسے ہو رہی ہیں تو اس میں کام کرتے ہیں. سیلاب آ گیا، اللہ نہ کرے زلزلہ آ گیا، یا بیمار لوگ ہیں ان کی داد رسی، یا جن کو قرضوں کی ضرورت ہے ان کے لیے ان کی مدد کرنا. اس طرح مختلف کام جو افراد کو جن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے تو معاشرے میں، ان کے لیے یہ ادارے قائم ہیں، اور ان کی شخصیات اور ادارے دونوں آپ کے سامنے آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.